گورنمنٹ اسکولوں میں لے کر آتے ہیں تو پرائیویٹ اسکولوں کو ڈسکریج کیا جاتا، اس کا سسٹم اس کو بیٹر بنایا جاتا. اس کے انیہیلیشن جو شروع کر رہے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے، یہ کب دیکھ لیا کہ لوگ گورنمنٹ اسکول میں واپس آئیں گے؟ ایسا ہے. اور میں اس لیے آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. میں جب بھی دیکھتا ہوں کہ آپ نے کوشش پروگریسو چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن جب ہم گراس روٹ لیول پہ بات کرتے ہیں گراؤنڈس ہیں ہی نہیں. گراؤنڈس پرووائڈ کریں گے تو اسپورٹس پرسن باہر میں گراؤنڈ کے اندر کرتا ہوں پہلے. سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کانسیپٹ جو ہے یہ اریز کرنا ضروری ہے. کہ ہم ایگزامپلس دیتے ہیں کہ انڈین پنجاب کے اندر کیا ہو. اس لیے انفارم جرنلزم از ویری امپورٹنٹ اینڈ آئی ایم ویری گریٹفل دیٹ آل آف یو آر ہیئر. کس نے کہا آپ کو اسکول کا یہ لفظ کہاں سے؟ کل ہم کیا رہے ہیں؟ فار ایگزامپل اگر ایک ایسا اسکول ہے 13,000 ایسے اسکول ہیں جن میں یہ ٹیچر ہے ہی نہیں، یا ایک ٹیچر اور ان کی انرولمنٹ 100 سے کم. آپ نے اپنے محلوں میں کئی اسکولس دیکھے جو آپ کی نظروں کے سامنے شروع ہوئے اور آج ان کی انرولمنٹ 100 تھی، ان کی انرولمنٹ 1500 پہ چلی گئی. وہ اسکول کھلا تھا 10 مرلے کے، ہمارا اسکول ہے 5 ایکڑ کا. وہ تنخواہ دے رہے ٹیچر کو 30,000 روپے، ہم تنخواہ دے رہے 1.25 لاکھ روپے. وہاں پہ جو اسکول ہے اس کے اندر نہ اسپورٹس کی فیسلٹی ہے، نہ اس کی لوکیشن گاؤں کی سینٹرل ہے. ہمارا ہر اسکول سینٹرل لوکیشن پہ لوکیٹڈ ہے. تو کیا ہے؟ کیا یہ ہم نے کہ سکندر وہاں پڑھا رہا تھا، سکندر ٹھیک نہیں پڑھا رہا. اگر ٹھیک پڑھا رہا ہوتا تو ریزلٹس ریفلیکٹ کرتے. ہم نے سکندر کی جگہ فیصل کو کہا جو کہ اسی گاؤں کا رہنے والا ہے یا اسی تحصیل کا رہنے والا ہے، اتنا ہی کوالیفائڈ ہے. یار آپ کیوں نہیں آگے بڑھتے؟ اس کی پر چائلڈ سبسڈی جو ہے 600 روپے ہم نے 1200 روپے کی ہے تاکہ کوالٹی ایجوکیشن کا کمپوننٹ آئے. اسی ملک کے شہری ہیں وہ بھی کیا پرائیویٹ سیکٹر کے ٹیچرز کو ٹیچرز نہیں مانتے؟ وہ بھی استاد ہیں، میں ان کا پڑھا ہوں، میں دونوں سیکٹرز کا پڑھا ہوں. اور 1 روپیہ پیرنٹس کو نہیں دینا پڑ رہا، بلکہ ان سکولز کے اندر جو 2017 میں شہباز شریف صاحب نے 4000 کے قریب آؤٹ سورس کیے، ان میں آج انرولمنٹ 250% بڑھ چکی ہے. ایون دو آئی وڈ ایڈمٹ کہ ان سکولز کی آؤٹ سورسنگ میں کچھ ایشوز تھے. کیسے 650 روپے میں کوالٹی ایجوکیشن ہو سکتی ہے؟ وہ سزا اور جزا کے در ہے. اگر میں نے اسکول کی انرولمنٹ ڈبل کر دی اور آپ نے کچھ بھی نہیں کیا تو مجھے بھی اتنے ہی پیسے اور آپ کو. سو 1200 از دی بیسک. ڈیجیٹل مانیٹرنگ ایپ اس میں ہم نے اسٹیبلش کی ہے، فیشل ریکگنیشن لائے ہیں، پے فارم لائے ہیں تاکہ ایک بھی بچہ فیک انرول نہ ہو. سب آگے بڑے بڑے انرولمنٹ کے فگرز بتاتے تھے یہاں پہ. ہم نے تو انرولمنٹ فیک ایڈریس کیے. اور پھر آخری کمپوننٹ ایک اور ایڈیشنل 300 روپے رکھے. یہ جو اسکل سکھائیں گے، یہ جو اسکولس کے اندر اسپورٹس لے کے آئیں گے، جو انفراسٹرکچر ایڈ کریں گے، ایڈیشنل 300 انرولمنٹ ٹارگیٹ اچیو کریں گے. اور سب سے بڑا انیشیٹو سر، آج ایک اسکول اپگریڈ کرنے کے لیے میری بہت سارے جرنلسٹ سے دوستی، یہ بھی مجھے کہتے ہیں کہ میرے گاؤں کا اسکول اپگریڈ کر دو. ہم نے 13,000 پرائمری اسکولس جو ہم آؤٹ سورس کر رہے ہیں، جن میں سے 6,000 کارپی نے ڈائریکٹلی ایلیمنٹری کر. تو پنجاب کے قریباً 33% آف دا اسکولس آر ڈائریکٹلی ایلیویٹڈ ٹو دی ایلیمنٹری لیول. اور پہلی دفعہ نوجوانوں کا کوٹا رکھا ہے 20%، پہلی دفعہ انڈیویجولس کا کوٹا رکھا ہے 20%. تو آپ جن درجن اساتذہ کے کچھ درجن کی بات کر رہے ہیں انہیں، اور کوئی استاد لے آف نہیں ہو رہا. وی ریسپیکٹ them, we are going to evaluate them, but you have to realize کہ بچوں کی مہنگی فیس دے دے کے آپ بھی تنگ آ گئے. میرے بچے بھی پرائیویٹ سیکٹر میں پڑھ رہے ہیں تو کون سی معیاری تعلیم آپ دے کے جب تک ہم یہ نہیں کر سکتے. اور ان 13,000 اسکولوں میں آؤٹ اسکول چلڈرن دیکھیں نا، دنیا میں جتنے بچے اسکول سے باہر ہیں ان کا 10واں حصہ پاکستان ہے، 5واں حصہ صرف پنجاب کے اندر. کیا ہم نے 1 کروڑ بچوں کے بارے میں نہیں سوچنا؟ تو ان کے ایکسلریٹڈ لرننگ پروگرامس لائے گریڈ 5 ٹو گریڈ 8 تاکہ وہ 18 مہینے میں پرائمری کریں اینڈ دین دے شوڈ کم ٹو دی یونیورسٹی. اور جیسا میں نے کہا 1,04,000 لوگوں کی قریباً اس سے جو امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی، کیا وہ پاکستان کے شہری نہیں؟ کیا ان نوجوانوں کو روزگار نہیں چاہیے تھا؟ اینڈ دی لاسٹ پارٹ آؤٹ آف اسکول چلڈرن کیسے ایڈریس ہو رہے ہیں. سو آپ اور آپ کی بیٹیوں کے اسکول انڈیا آپ کے گاؤں کا، آپ کو تو مل رہے ہیں 1,200 روپے پر چائلڈ. دیٹ از بریڈ اینڈ بٹر فی یو along with quality education. تو آپ کو محنت کریں گے نا انرولمنٹ کے لیے، بچے پکڑ کے لائیں گے بیکاز ہم فی بچہ سبسڈی دیتے ہیں. اور اگر آپ انرولمنٹ ٹارگیٹس اچیو کریں تو لیٹس سے ان 13,000 اسکولوں میں اگر آج 10 لاکھ بچے پڑھ رہے ہیں
और 2 सालों में ये बच्चे 20 लाख हो गए, 10 लाख आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन आपकी यूनिवर्सिटी। कोई स्कूल प्राइवेटाइज नहीं हो रहा, दिस इज अ फॉल्स फिनोमेना। और ये कौन फैला रहे हैं? वही लोग, वही यूनियन लीडर्स, वही नॉन परफॉर्मेंट टीचर्स जिन्होंने क्यों नहीं तादाद बढ़ी 50? क्यों 30 साल पुराना स्कूल अभी भी 100 बच्चे लेके बैठे हैं? क्यों 6-7 साल वहां पे बैठे? स्टूडेंट टीचर रेशो आप देखें ना, हमारे पास 3.25 लाख टीचर हैं, करीबन 1 करोड़ के करीब बच्चे हैं, तो स्टूडेंट टीचर रेशो तो हमारी पहले ही परफेक्ट है। फिर कह रहे हैं 1 लाख इतनी हजार सीट्स खाली है। हमारे लिए बड़ा आसान था ट्रेडिशनल वो काम करना, आते 50,000 टीचर्स भर्ती करते, फिर आप ही महंगा पेट्रोल खरीदते हुए आप कहते हैं कि सर इतने टैक्स, आप जाके कपड़े खरीदते थे आपके टैक्स पेयर्स मनी से, ये हमारे पैसे नहीं है, हम आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है। और फिर पेप के रिजल्ट्स देखे 90% और आपके ग्रेड 9 के रिजल्ट्स आए 40%, तो क्या इस कौम के बच्चों को ये हक नहीं है इतनी अच्छी उम्मीद का? इसके साथ एक इजाफा कर लें